الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ورد لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو گھر کے مال و اسباب اور رقم اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، ویلیبلز ہیں آپ کے، ان پر یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ اپنے گھر کی قیمتی چیزوں پر یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں۔ اس سے آپ کا مال، آپ کے اسباب، آپ کی رقم، آپ کی قیمتی چیزیں چوری سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ عز و جل اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کل کے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے کمالات عالیہ کے ذریعے اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ اس کا کوئی محب ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں محبوب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے مزید وضاحت ہو جائے گی، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، ہے میرے صحابہ، طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے صحابہ کو۔ فرماتے ہیں طوبیٰ، مبارک ہو اسے، لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، و آمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے ہمیں ایمان کی وضاحت ملتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کر لے، وہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ انسان اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیار، ہر چیز سے زیادہ پیار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرے۔ یعنی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ پیار ہو، وہی مومن ہے، وہی ایمان والا ہے۔ یعنی ایمان کی صفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ ایمان در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ ہے تو انسان مومن ہے۔ اب اسی حدیث کی وضاحت میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث کو سمجھتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ، طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یعنی جس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پیار کر لیا، کیونکہ ایمان ہے ہی محبت مصطفیٰ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے میرے صحابہ، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پیار کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کو دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، آپ کسی کے محب ہوں، آپ کو اس دنیا میں کسی سے پیار ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہو گیا ہے اس محبوب کو بھی آپ سے پیار ہو گیا ہے، جس سے آپ کو محبت ہے اس محبوب کو بھی آپ سے پیار ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اب اگر آپ کا کوئی دشمن بھی آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ جس سے تجھے پیار ہو گیا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہے اس محبوب کو بھی آپ سے پیار ہے۔ اب آپ کا دشمن بھی اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، میں تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے مبارک دوں، تاکہ تجھے کہوں مبارک ہو، کنگریچولیشنز، تجھے مبارک ہو، میں نے سنا ہے تجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جس سے تجھے پیار ہوا ہے اس محبوب کو بھی تجھ سے پیار ہو چکا ہے، تجھے تیرا پیار مبارک ہو۔
ناظرین کرام آپ کا کیا خیال ہے اس محب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اپنے دشمن سے کہے گا ساری دشمنیاں اپنی جگہ، آ مجھے سینے سے لگا لے، تو فقط اس لیے میرے پاس آیا ہے، فقط مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے اور فقط مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے کہ تجھے میری محبت پر، کامیابی پر تجھے خوشی ہے اور تو اس خوشی پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے؟ ساری دشمنیاں اپنی جگہ، مجھے تجھ سے بھی پیار ہے کیونکہ تجھے میری محبت پر خوشی ہے اور میری محبت پر تو مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ ناظرین کرام یہ تو خوشی ہے اس فرد کی، اس محب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بھی پیار کرتا ہے کیونکہ دشمن نے اسے اس کی محبت کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ناظرین کرام اس محب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس عاشق کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس اس کا محبوب خود آ کر کہتا ہے میرے محب تجھے مجھ سے پیار ہے میرے محب میں تیرے پاس صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے مبارکباد دے دوں۔ کس بات کی مبارک دینا چاہتا ہے میرے محبوب؟ اس بات کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، تجھے تیرا پیار مبارک ہو۔ ناظرین کرام اس محب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس کا محبوب خود اس کے پاس آ کر کہے کہ تجھے مبارک ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پیار کر لیا۔ ناظرین کرام یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، آگے بات ہمارے لیے آ رہی ہے، امت مسلمہ کے لیے آ رہی ہے، ان عاشقوں کے لیے آ رہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دنیا میں آئے، جنہوں نے آقا کو دیکھا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں ہے میرے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے نا، تم نے مجھے دیکھ کر مجھ سے پیار کیا ہے، لیکن میرے وہ عاشق، میرے وہ دیوانے، میرے وہ محب جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے صحابہ، تم تو میرے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہو، تم تو میرے چشم مازاق کے سرخ ڈورے دیکھتے ہو، تم تو میری حسین زلفیں دیکھتے ہو، لیکن میرے کچھ ایسے عاشق بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ فقط سیرت کی کتابوں میں میرا حسن تلاش کریں گے، وہ فقط قرآن کریم کی آیات میں میری نعتیں تلاش کریں گے، وہ قرآن کریم کی اوراق دیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تاکہ میرا حسن تلاش کریں اور پھر تخیل باندھ کر میرے حسین چہرے کو اپنے دل میں سما لیں گے۔ وہ ایسے دیوانے ہوں گے جو قرآن پڑھ کر بھی کہیں گے مصحف را ورق ورق دیدم یک صورت نہ مثل صورت او، کہ ہم نے قرآن کریم کا ورق ورق دیکھ لیا لیکن ایک صورت بھی مصطفیٰ کریم کی صورت کی مثل نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اس لیے تاکہ میرا حسین چہرہ دیکھیں، میرے حسین چہرے کو اپنے دل میں سما لیں۔ ہے میرے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، تمہیں ایک مرتبہ مبارک، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے محبت کر لی، اور 7 مبارک اسے 7 مرات، طوبیٰ 7 مرات، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی میرے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 مرتبہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اور مبارک ہو میرے وہ عاشقوں تمہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی میرے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام میرا دل کہتا ہے، میرا پیار کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 7 مرتبہ مبارک ہو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا 6 مرتبہ مبارک ہو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا 10 مرتبہ مبارک ہو؟ 7 کا عدد خاص کیوں کر لیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مستقبل کا علم دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے غیب کا علم دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہند کے عشاق کی خوشبو بھی مدینہ المنورہ میں آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہند میں میرے ایسے عاشق ہوں گے، آج پاکستان میں اور ہندوستان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشقوں کا علم ہے، اپنے عاشقوں کی زبان کا علم ہے، اپنے عاشقوں کی بولی کا علم ہے، نہ فقط اپنے عاشقوں کے نیک اعمال کو جانتے ہیں، نہ فقط اپنے عشاق کے اعمال اور ان کے احوال اور ان کے تخیلات و تصورات کو جانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کی زبان بھی جانتے ہیں، اپنے عاشقوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا ناظرین
नाज़रीन کرام کہ میرے دیوانے کچھ ایسے بھی ہوں گے, ہند و پاک کے رہنے والے کچھ ایسے عاشق بھی ہوں گے, جب انہیں کوئی خوشخبری سنائے گا تو جب وہ اس خوشخبری سنانے والے کو یا کسی کو کسی بات پر کوئی خوشی حاصل ہوگی تو اس کو جب مبارکباد پیش کریں گے تو ان کی بولی کیا ہوگی؟ وہ مبارکباد یوں پیش کریں گے, وہ اپنے لہجے میں اپنی لغت میں کہا کریں گے ست ست مبارکاں, ست ست مبارکاں, سات سات مرتبہ مبارک. ناظرین کرام میرے آقا کی محبت پر قربان جائیں, میرے آقا کی مبارکبادی پر قربان جائیں. میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے آنے والی امت کے لہجے میں, ہند و پاک کے مسلمانوں کی بولی میں, آج سے 1400 سال پہلے انہیں انہی کی بولی میں مبارکباد پیش کر دی کہ میرے عاشقوں, تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں, تم نے مجھ سے پیار کر لیا, تمہیں تمہاری بولی میں, تمہارے ڈائلیکٹ میں, تمہارے لہجے میں مبارکباد دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے امت کو تسلی دے رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ تمہارے آقا تمہیں جانتے نہیں, تمہیں پہچانتے نہیں, تو سنو میرے عاشقوں, میں تو تمہاری بولی کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین کرام اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا, ہے میرے صحابہ تم کہتے ہو کہ فرشتوں کا ایمان عجب ہے, عجیب ہے, یونیک ہے, وہ تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں. تم کہتے ہو انبیاء کا ایمان عجیب ہے, عجب ہے, ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. اور ہے میرے صحابہ تم کہتے ہو تمہارا ایمان عجب ہے میرے صحابہ تم تو مجھے دیکھتے ہو, میری زیارت کرتے ہو, میرا حسن دیکھتے ہو, تم تو دیکھ دیکھ کر مجھے پیار کرتے ہو, اور میرا حسن تو ہے ہی ایسا کہ جسے جو دیکھ لے اس کا جی چاہتا ہے وہ قربان ہو جائے. میرا تو حسن ہے ہی ایسا, میرے رب نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے, میرے رب نے مجھے سجایا ہی ایسا ہے, میرے رب نے مجھے سنوارا ہی ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, قربان جاؤں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پہ صدقے جائیں, قربان جائیں, میرا مال آپ پر قربان, میرے اہل آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان, مجھے تو رب نے بنایا ہی ایسے ہے. اور ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں, میرے آقا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, ان کی ادائیں ہی کچھ ایسی ہیں, ان کا پیار ہی کچھ ایسا ہے, ان کا کردار ہی کچھ ایسا ہے, ان کی رحمت ہی کچھ ایسی ہے, ان کی شفقت ہی کچھ ایسی ہے, ان کی ادائیں ہی کچھ ایسی ہیں جو انہیں دیکھتا ہے ان کا عاشق ہو جاتا ہے. وہ حسینوں میں احسن ہیں ناظرین, وہ جمیلوں میں اجمل ہیں, وہ شریفوں میں اشرف ہیں. میرے آقا حسین ہیں, معجبین ہیں, ان کی ہر ادا دل نشیں ہے. وہ جو امت کے لیے غمگین ہیں, وہ جو صادق و امین انہیں غیر مسلم کہتے ہیں. ناظرین کرام میرے آقا کی ادائیں ہی کچھ ایسی ہیں, وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے. میرے آقا ٹھہرتے ہیں ناظرین کرام تو ان پربتوں کی رفعتوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے, پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں, مدینے والے کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ دیکھ کر, تبسم کی سجاوٹ دیکھ کر کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے, پھولوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. ناظرین کرام میرے آقا غصے میں آتے ہیں نا, جب ان کو جلال آتا ہے تو آسمان سرخ ہو جاتا ہے. میرے آقا آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے, کملی والا آنکھیں کھولتا ہے ناظرین تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے. میرے آقا اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں, ہے میرے پیارے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے نا, تم نے تو میری ادائیں دیکھی ہیں, تم وہ ہو جو مجھے دیکھ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. لیکن میرے صحابہ مجھے دیکھ کر کون اپنی جان قربان نہ کرے گا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ناظرین کرام میرے آقا کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ مجھے دیکھ کر کون جان قربان نہیں کرے گا؟ تم نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. لیکن آج سے 1400 سال بعد میرے کچھ ایسے عاشق ہوں گے, میرے کچھ ایسے دیوانے ہوں گے جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, جو کہیں گے یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے, آپ پہ اپنی جان وار دوں, ایک مرتبہ آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر موت کو بھی سینے سے لگا لوں گا. میرے آقا گویا فرما رہے ہیں میرے کچھ ایسے دیوانے بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہے صحابہ انہیں 7 مرتبہ مبارک, انہیں 7 مرتبہ مبارک. انہی دیوانوں میں سے ایک دیوانہ ہے جسے سعدی شیرازی کہتے ہیں. سعدی شیرازی کہتے ہیں یک جاں چکند ز سعدی مسکین کے 200 جاں, یک جاں چکند, میری یہ ایک جاں کیا چیز ہے, میری یہ ایک جان کیا چیز ہے؟ اگر 200 جانیں بھی ہوتی, میری یہ ایک جان کیا چیز ہے؟ اور یہاں پر مجھے
بریلی کے کلندر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، محدث ہند کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ مرد کلندر، وہ مرد مجاہد کہ جس نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مسلمانان عالم کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی وہ شمع روشن کی، اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کی وہ روحانی بانسری بجائی کہ جس کی سریلی سریلی آواز آج ہمیں ملک شام میں بھی سنائی دے رہی ہے، مصر میں سنائی دے رہی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری آواز آج مراکو میں سنائی دے رہی ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ بریلی کا کلندر کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور سعدی شیرازی کہتے ہیں، یک جان چکند ز سعدی مسکین کے دو صد جان، یک جان چکند ز سعدی مسکین کے دو صد جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد، ارشست کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ ایک جان کیا ہے، اگر میری 200 جانیں بھی ہوتی تو مدینہ المنورہ کی گلیوں کے سگوں پر سعدی اپنی 200 جانیں قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ محبت ہے میرے آقا کو اپنی امت سے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں آج کے امتیوں اور آج کے عاشقوں کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں، سات مبارکیں ان عاشقوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عشق کی باتیں ہم نے شروع کر دی، محبت کی باتیں، اور محبت ظاہر ہے جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ حضرت شیخ شاہ یحییٰ معاذ فرماتے ہیں کہ یہ محبت ایسی چیز ہے، یہ ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو لفظوں سے تعبیر ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی تعبیر الفاظ میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دل کی کیفیت ہے، اس کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں پیش آتی، کتابوں سے دلائل دوں یا ان کو سامنے رکھ لوں۔ مجھے کیو ٹی وی والوں نے کہا ہے کہ محبت مصطفیٰ پر کلام کرو۔ اب محبت مصطفیٰ پر کلام کیسے کروں؟ کہا دلائل سے کرو۔ دلائل کیسے پیش کروں؟ ناظرین کرام، یہ ایک کیفیت قلب کا نام ہے، کتابوں سے دلائل دوں یا ان کو سامنے رکھ لوں۔ کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے محبت کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، محبت کا تذکرہ کیسے کروں؟ محبت تو دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا اصطلاحی معنی بیان فرماتے ہیں۔ لغوی معنی تو کل آپ نے سن لیے۔ پہلا معنی کیا تھا لغوی معنی؟ پہلا لغوی لنگوسٹک میننگ محبت کا الحفظ والامساک، دوسرا اللزوم، تیسرا حبت القلب، چوتھا حبہ، پانچواں الحب، اور چھٹا الصفا والبیاض۔ اور امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفردات امام راغب الاصفہانی میں فرماتے ہیں، ارادۃ ما تراہ او تظنہ خیرا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم کل کے پروگرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ محبت کا اصطلاحی معنی قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیار عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کے سینکڑوں ای میلز موصول ہو رہے ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے لیکچرز میں پوری کوشش کریں گے کہ ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے ان ای میلز کا جواب بھی دیں، اور اگر ای میلز پر جواب نہ دے سکے تو انشاءاللہ ان لیکچرز میں آپ کے ان کویسچنز کو انشاءاللہ ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔